یہ سب غذا کھا کے ہی جیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہو یا وزیر سونا چاندی یا ہیرے جواہرات کھا کر نہیں جیتا، اور نہ ہی کوئی گناہ اور کفر کر کے رب کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ رب کا قانون تو ساری مخلوق کے لیے ایک ہی ہے۔ کسی نبی زادے، کسی بادشاہ زادے، کسی فقیر زادے، کسی کے لیے بھی اس کا قانون جدا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمانوں سے فرما دیں کہ وہ کہیں اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا ہی دین سچا ہے، یا یہ کہتے ہو کہ خدا ہمارا ہی ہے مسلمانوں کا نہیں، یا یہ کہتے ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق مالک کل ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بنی اسماعیل میں پیدا فرمایا اور عرب کی زمین کو یہ اعزاز بخشا۔ تمہارے سب دعوے غلط ہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ہستی کا جھگڑا کہ رب کی ذات کا ہی انکار کر دیا جائے۔ نمبر 2، اس کی صفات اور اس کے احکام میں جھگڑا۔ نمبر 3، اس کے کسی سچے نبی کے ماننے میں جھگڑا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار۔ اور تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہ جائے گا۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا، واہ واہ، حالانکہ وہی ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، یعنی وہ تو ہم سب کا رب ہے اور بندہ ہونے میں ہم تم برابر ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تمہارے تو گناہ بھی بھلے ہوں اور ہماری نیکیاں بھی بری ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ رب کا قانون تو ساری مخلوق کے لیے ایک ہی ہے۔ کسی نبی زادے، کسی بادشاہ زادے، کسی فقیر زادے، کسی کے لیے بھی اس کا قانون جدا نہیں۔ یہ سب غذا کھا کے ہی جیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہو یا وزیر سونا چاندی یا ہیرے جواہرات کھا کر نہیں جیتا، اور نہ ہی کوئی گناہ اور کفر کر کے رب کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ سب کو اعمال اور ایمان کی ضرورت ہے، لہٰذا فرمایا کہ والنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل ہیں، والکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل ہیں، یعنی ہمارے اعمال ہمارے لیے مفید ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال رب کریم کے قانون اور اس کی رضا کے مطابق ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی تمہاری بھی وہ نیکیاں کارآمد تھیں جو تمہارے بزرگوں نے اپنے دین کے مطابق کی تھیں اس وقت جب تمہارا دین منسوخ نہ ہوا تھا، لیکن اب جو تم منسوخ احکام پر عمل کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ وہ رب کریم کے قانون کے خلاف ہیں، اور ہمارے اعمال کارآمد ہیں، کیونکہ وَنَحْنُ اور ہم ہیں لہو اسی کے مخلصون خالص، یعنی ہم اس کے خالص بندے ہیں اور ہم اسی کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ گو کہ ساری خدائی اس رب کی شیدائی ہے، وہ سب کا محبوب اور ہر ایک کو اسی کی طلب اور جستجو ہے۔ ہر عاشق سمجھ رہا ہے کہ رب میرا ہے، اسی کی رضا کا جھگڑا ہے، مگر یہ سارے جھگڑے پردے کے ہیں، پردہ اٹھتے ہی کوئی کافر نہ رہے گا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے کج بحثی نہ کرو، جب ہم بھی اس کے بندے ہیں اور تم بھی اس کے بندے ہو، اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تو وہ ناحق طرفداری کیوں کرے گا؟ اس کی بارگاہ میں قبولیت بذریعہ اعمال ہے۔ آؤ ہم اپنے اپنے اعمال کو اخلاص کی کسوٹی پر پرکھیں۔ ہمارے اعمال تو رب کے لیے ہیں اور اس کے قانون کے مطابق ہیں، اور تمہارے اعمال تمہاری خواہشات کے تابع اور اپنی قوم اور برادری کے مطابق ہیں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اخلاص بڑی نعمت ہے اور اخلاص کی بڑی قیمت ہے۔ بازار قیامت میں ملاوٹ والے ایمان اور عبادت کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔